یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔ السلام علیکم۔ اس راہ سلوک کی سے تعلق رکھنے والی کچھ چیزیں ہیں۔ بیعت کیا ہے، شیخ سے کس طرح استفادہ کرنا چاہیے، اور اخلاق رذیلہ کیا ہیں، اخلاق حسنہ کیا ہیں۔ کچھ مختصر چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ باب اول بیعت کا بیان۔ عن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال الا تبايعون رسول اللہ وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال الا تبايعون رسول الله فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال الا تبايعون رسول الله قال فبسطنا ايدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك قال الا ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی حضرات صحابہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ 9 آدمی تھے یا 8 یا 7۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رسول اللہ سے بیعت نہیں کرتے، حالانکہ ہم تازہ بیعت کیے ہوئے تھے۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ سے بیعت کر چکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرتے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم تو آپ سے بیعت کر چکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرتے؟ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم تو آپ سے بیعت کر چکے، اب پھر کس چیز پر بیعت کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ ہی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور 5 نمازوں کا اہتمام کرو گے، اور احکام جو دیے جائیں ان کو سنو اور مانو، اور ایک بات آہستہ فرمائی کہ لوگوں سے کوئی چیز مت مانگنا۔ حضرات صوفیاء کرام میں جو بیعت معمول ہے اس کا حاصل التزام احکام اور اہتمام کا معاہدہ ہے، یعنی گویا شریعت کے احکام کو ہم اپنے اوپر لازم کریں گے اور اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے، جس کو ان کے عرف میں بیعت طریقت کہتے ہیں۔ بعض اہل ظاہر اس کو اس بنا پر بدعت کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، صرف کافروں کو بیعت اسلام اور مسلمانوں کو بیعت جہاد کرنا معمول تھا، مگر اس حدیث میں صریح اس بات موجود ہے کہ یہ مخاطبین چونکہ صحابہ ہیں اس لیے یہ بیعت اسلام یقیناً نہیں کہ تحصیل حاصل لازم آتا ہے، یعنی وہ تو اسلام لا چکے ہیں، پھر ان سے کیا مطالبہ دوبارہ اسلام لانے کا۔ اور مضمون بیعت سے ظاہر ہے کہ بیعت جہاد بھی نہیں، بلکہ بدلالت الفاظ معلوم ہے کہ التزام اور اہتمام اعمال ہے، بس اس کی سنت ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ بیعت کی اصلی حقیقت خود لفظ بیعت و ارادت اور مرید کی اصطلاح بلکہ لفظی معنی سے ہی واضح ہو جاتی ہے۔ ارادہ محض آرزو اور تمنا کا نام نہیں، بلکہ مراد کو پورا کرنے کے لیے ضروری اسباب و وسائل کی بہم آوری میں لگ جانا یا منزل مقصود کی طرف چل پڑنا ہے۔ بس مرید بھی اصطلاحاً وہ ہے جو اپنی دینی خصوصاً باطینی اور قلبی اصلاح اور درستگی کو مراد و منزل بنا کر اس کے ضروری وسائل اختیار کرتا اور اس کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور بیعت کے معنی ہے
اس منزل مقصود کے لیے کسی واقف کار کو رہبر و رفیق بنا لینا اور اس کے پیچھے یا اس کے ساتھ ساتھ چلنا، تاکہ نہ صرف گمراہی کے خطرات سے حفاظت ہو بلکہ راستہ سہولت و راحت سے قطع ہو۔ بالفاظ دیگر اپنے سے زیادہ واقف اور ماہر مصلح کے ہاتھ میں اپنے کو اس طرح سونپ دینا جیسے بیمار اپنے کو کسی حاذق طبیب کے حوالے کر دیتا ہے اور دوا اور پرہیز میں پورا اس کی تجویز اور ہدایت پر عمل کرتا ہے۔ پیری و مریدی یا بہت و ارادت کی حقیقت و ضرورت میں بس بہت افراط و تفریط سے کام لیا گیا ہے۔ ایک طرف اس کو سرے سے بعضوں نے بدعت سمجھ رکھا ہے، دوسری طرف صرف ایک رسم بنا رکھا ہے کہ بس دستہ بوسی اور پابوسی کر لی، باقی خود کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ نیری پیری مریدی نے کچھ نہیں رکھا ہے، اصل کام خود چلنا ہے اور کسی رہبر کا ہاتھ پکڑنا، اگرچہ مرید کسی سے بھی نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ سلسلے میں داخل ہونے سے برکات کچھ نہیں، لیکن اس کو اصل الاصول سمجھنا بڑی غلطی ہے، بلکہ اصلی غرض اور مقصود سلوک کا رضائے حق کو سمجھیں، جس کا طریق احکام شرعیہ کو بجا لانا اور ذکر پر مداومت کرنا ہے۔ شیخ اس کی تعلیم و تلقین کرتا ہے اور مرید اس پر کاربند ہوتا ہے۔ اگرچہ کوئی کیفیت معلوم نہ ہو اور نہ کوئی کمال اس کے ذہن میں حاصل ہو، تب بھی آخرت میں اس کا ثمرہ جو کہ رضا ہے ظاہر ہوگا، اور رضا دخول جنت، لقائے حق اور دوزخ سے نجات، رضا ہی سے دخول جنت، لقائے حق اور دوزخ سے نجات میسر ہوگی۔ اور شیخ کی طرف سے تلقین کا وعدہ اور مرید کی طرف سے اتباع کا عہد، یہی پیری مریدی کی حقیقت ہے۔ اور گو یہ تعلیم بدون بیعت متعارفہ بھی ممکن ہے، یعنی عرفاً جس طرح بیعت کرتے ہیں اس کے بغیر بھی یہ تعلیم ہو سکتی ہے، لیکن خاص طور پر بیعت کرنے میں طبعاً یہ خاصہ ہے کہ شیخ کو توجہ زیادہ ہوتی ہے اور مرید کو پاس فرمان برداری زیادہ ہوتا ہے، اور شیخ کی تعین اور وحدت، یعنی ایک متعین شیخ ہونے میں بھی یہی حکمت ہے کہ اس سے جانبین کو خصوصیت بڑھ جاتی ہے۔ باقی ہاتھ میں ہاتھ دینا یا عورت کو کپڑا وغیرہ پکڑا دینا جبکہ وہ پاس ہو، یہ محض اس معاہدے کی تاکید کے لیے ایک عادت صالحہ مستحسنہ ہے اور معاہدے کا جز نہیں۔ اسی وجہ سے غائب کے لیے اس کی رسم نہیں، اور اس کا استحسان سنت میں بھی وارد ہے، چنانچہ مردوں کے لیے ہاتھ پکڑنا منقول ہے، یعنی حدیث میں آیا ہے، اور کپڑا وغیرہ ہاتھ میں دینا یہ ہاتھ پکڑنے کے قائم مقام ہے۔ بیعت کی ضرورت، یہ یقینی ہے کہ بیعت طریقت کی ضرورت عام نہیں، لیکن باوجود اس کے پھر بھی نفس میں بعض امراض خفیہ ہوتے ہیں کہ بدون تنبیہ شیخ محقق اور عارف کے سمجھ میں نہیں آتے، اور اگر سمجھ میں آ بھی جاتے ہیں تو ان کا علاج سمجھ میں نہیں آتا، اور جو معلوم ہوتا ہے تو نفس کی کشاکشی سے اس پر عمل مشکل ہوتا ہے۔ ان ضرورتوں سے پیر کامل کو تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھ کر آگاہ کرتا ہے اور ان کا علاج و تدبیر بتلاتا ہے، کیونکہ خود اپنی حالت کو سمجھنا آسان نہیں، اور شیخ کو بصیرت ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت سے مغالطے دیکھ چکا ہے اور بہت سے گرم و سرد دیکھ چکا ہے۔ جو پریشانی تم کو پیش آنی ہے وہ اس کو بار بار پیش آ چکی ہے، اس کو بھی کسی صاحب بصیرت نے سنبھالا تھا۔ بار بار تجربہ ہونے سے اس کو پوری بصیرت حاصل ہو گئی ہے، وہ ہر حالت کو پہچانتا ہے کہ اس میں کتنا حق اور کتنا باطل شامل ہے، کتنی واقعیت اور کتنا دھوکہ ہے، اور اپنے آپ اپنی حالت کو اگر کوئی شخص پہچان بھی لے لیکن اپنی تشخیص پر اطمینان نہیں ہو سکتا۔
پوری پہچان اسی کو ہے جو بارہا تجربہ کر چکا ہے۔ پھر اس کے ساتھ حق تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے۔ اس کا بتایا ہوا علاج سہل اور کامل ہوتا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی عالم فاضل ہو، طب کی کتابیں بھی پڑھ لیتا ہو، مگر باقاعدہ کسی طبیب کے پاس رہ کر مشق نہ کی ہو، اگر وہ خود اپنا علاج محض کتابی نسخوں سے کرنے لگے تو خطرے کا باعث نہیں تو اور کیا ہے۔ لہذا کتب طب سے کوئی مریض اپنا علاج نہیں کر سکتا، حالانکہ کتابوں میں سب موجود ہے اور طبیب انہی سے علاج کرتا ہے، مگر تم نہیں کر سکتے۔ اگر معمولی مرض کا علاج کر بھی لیا تو شدید امراض کا علاج تو کبھی نہیں کر سکتے۔ غرض نہ بغیر چلے کام چلتا ہے، نہ بغیر رفیق سیدھا راستہ ملتا ہے۔ اگر ایک نابینا کسی جگہ پہنچنا چاہے تو اول اس کو خود چلنے کی ضرورت ہے۔ اگر چلے نہیں تو ہزار رفیق بھی ملنے پر راستہ قطع نہ ہوگا۔ البتہ چلنے کے بعد رہبر اور رفیق کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اگر رہبر نہ ہوگا تو نابینا راستے میں ضرور کسی جگہ ٹھوکر کھا کر گرے گا۔ بے خطر منزل پر پہنچنے کی صورت یہی ہے کہ اپنے پیروں پر چلے اور رہبر کا ہاتھ پکڑ لے۔ بالکل ویسی ہی حالت اس راستے کی ہے کہ ارادہ کرنا اور کام شروع کر دینا، اپنے پیروں پر چلنا ہے اور کسی بزرگ کا دامن پکڑ لینا، رہبر کا ہاتھ پکڑ لینا ہے۔ عادت اللہ یہی جاری ہے کہ کوئی کمال بدون استاد کے حاصل نہیں ہوتا، تو جب اس راہ میں آنے کی توفیق ہو تو استاد طریق کو ضرور تلاش کرنا چاہیے، جس کے فیض تعلیم و برکت صحبت سے مقصود حقیقی تک پہنچے۔ گر ہوائے ای سفر داری دلا، دامن رہبر بگیر و پس بیا، بے رفیق ہر کے شد راہش، عمر بے گزشت و نشد آگاہش۔ اے دل، اگر اس سفر کی خواہش ہو تو رہبر کا دامن پکڑ کے چلو، اس لیے کہ جو بھی عشق کے راستے میں بغیر رفیق کے چلا اس کی عمر گزر گئی اور وہ عشق سے آگاہ نہ ہوا۔ اور مولانا رومی فرماتے ہیں، یار باید راہ را تنہا مرو، بے قلاع و زند ای صحرا دری اندری صحرا مشو، یعنی باطینی راستے کے لیے کوئی رفیق ساتھ لے لو، تنہا اس راستے کو طے کرنے کا ارادہ نہ کرو، کیونکہ تم تنہا اس کو قطع نہیں کر سکتے۔ شیخ کامل کی پہچان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے طریق پر ہوتا ہے، سو ذرا دیکھ بھال کر لیا کرے کہ کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے۔ ظاہر ہے پیر سے اعلیٰ درجے کی محبت ہوتی ہے، اور جب معمولی دوستی دین کے اندر اثر انداز ہے تو اتنی بڑی دوستی اس تاثیر سے کیسے خالی رہے گی؟ چنانچہ مشاہدہ ہے کہ پیر کے عقائد و اعمال اور اخلاق کا اثر مرید میں سرایت کرتا ہے، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم استحسان کے درجے میں ضرور اثر کرتا ہے۔ بعض مرید ان امور کو مستحسن سمجھتا ہے، بس اگر پیر کی حالت خراب ہوئی تو مرید کا خراب ہونا ظاہر ہے، اس لیے تلاش پیر میں بڑی احتیاط چاہیے۔ اس میں زیادہ تر بے پرواہی برتی جاتی ہے، جس کی اصلاح واجب ہے، چونکہ بدون علامات تلاش ممکن نہیں، اس لیے اس مقام پر شیخ کامل کے شرائط اور علامات لکھے جاتے ہیں۔ شیخ کامل کی اہمیت اور اس کی پہچان۔ کار مردہ روشنی و گرمیس، کار دونا ہیلا و بے شرمیس۔ روشنی سے مراد نور ایمان و عرفان اور گرمی سے مراد گرمی عشق۔ اس میں شیخ کامل کی پہچان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے یہ صفات ہیں معرفت اور عشق الہی، اور جو کمینے اور جھوٹے ہیں ان کی عادت ہیلا اور بے حیائی ہے۔ مولانا رومی نے اجمالاً
شیخ کامل کے علامات بیان فرمائی ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح ظاہری بیماری کے علاج کے لیے ایسے طبیب کی ضرورت ہے جو خود بھی صحیح اور تندرست ہو، مریض نہ ہو اور دوسروں کا علاج بھی کر سکے، کیونکہ اگر مریض ہے تو مسئلہ طبیہ ہے، رائے العلیل علیل، یعنی بیمار کی رائے بھی بیمار ہے، گویا وہ طبیب ہو مگر اس کی رائے قابل اعتبار نہیں، اور اگر وہ خود صحیح اور تندرست ہے مگر علاج کا طریقہ نہیں جانتا ہے تب بھی اس مریض کے مطلب کا نہیں، وہ خود اچھا ہے۔ اسی طرح امراض باطنی کے علاج کے لیے ایسے مرشد کی ضرورت ہے جو خود بھی متقی اور صالح ہو، مبتدع اور فاسق نہ ہو اور دوسروں کی تکمیل بھی کر سکتا ہو، کیونکہ اگر بدعقیدہ و بدعمل ہے تو اولاً اس پر اطمینان نہیں کہ یہ خیر خواہی سے تعلیم کرے گا، بلکہ غالب تو یہ ہے کہ عقیدے میں اپنا جیسا بنانے کی کوشش کرے گا اور عمل میں اس کو اس لیے نصیحت نہ کر سکے گا کہ خود اس کا عامل نہیں۔ یہی خیال ہوگا کہ اگر نصیحت کروں گا تو یہ شخص اپنے دل میں کیا کہے گا، بلکہ غالب یہ ہے کہ خود بھلا بننے کو اپنی تعبیر سے درست کرنا چاہے گا تو اس میں بڑی گمراہی کا اندیشہ ہے۔ ثانیاً اس کی تعلیم میں انوار و برکات اور تاثیر اور امداد غیبی نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر متقی اور صالح تو ہو مگر تربیت باطنی کا طریقہ نہ جانتا ہو تو بھی طالب کی رفع ضرورت نہیں کر سکتا، اور جس طرح طبیب ظاہری کا طبیب ہونا ان علامات سے معلوم ہوتا ہے کہ علم طب پڑھا ہو، کسی طبیب کامل کے پاس معتدی مدت تک مطب کیا ہو، سمجھدار لوگ اس کی طرف رجوع ہوں، اس کے ہاتھ سے لوگ شفایاب بھی ہوتے ہوں، اسی طرح طبیب باطنی یعنی شیخ ہونے کی علامات یہ ہیں۔ نمبر 1، علم شریعت سے بقدر ضرورت واقف ہو، خواہ علم حاصل کر کے یا صحبت علماء سے، تاکہ فساد عقائد اور فساد اعمال سے محفوظ رہے اور طالبین کو بھی محفوظ رکھ سکے، ورنہ بمصداق او خیشتن گمس کرایہ بری کند۔ نمبر 2، عقائد، اخلاق اور اعمال میں شریعت کا پابند ہو۔ نمبر 3، تاریخ دنیا راغب آخرت ہو، ظاہری و باطنی طاعت پر مداومت رکھتا ہو۔ نمبر 4، کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو، یہ بھی شعبہ دنیا ہے۔ نمبر 5، بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہو، ان سے فیوز و برکات حاصل کیے ہوں۔ نمبر 6، تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہو اور ان کی کوئی بری بات سنے یا دیکھے تو ان کو روک ٹوک کرتا ہو، یہ نہ ہو کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے۔ نمبر 7، جو لوگ اس سے بیعت ہیں ان میں اکثر کی حالت بے اعتبار اتباع شریعت اور قلت حرص دنیا کی اچھی ہو۔ نمبر 8، اس زمانے کے منصف علماء اور مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہوں۔ نمبر 9، بنسبت عوام کے خواص یعنی فہیم دیندار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں۔ نمبر 10، اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوس ہوتی ہو۔ نمبر 11، خود بھی ذاکر و شاغل ہو، کیونکہ بدون عمل یا عزم عمل تعلیم میں برکت نہیں ہوتی۔ 12، مصلح ہو، میرا صالح ہونا کافی نہیں، شیخ ہونے کے لیے دونوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہے کہ صالح بھی ہو مصلح بھی ہو، تاکہ جو مرض باطنی بیان کرو اس کو بہت توجہ سے سن کر اس کا علاج تجویز کرے، اس سے دم بدم نفع ہوتا چلا جائے اور اس کی اتباع کی بدولت روز بروز حالت درست ہوتی جائے۔ جس شخص میں یہ علامتیں ہو پھر نہ دیکھے کہ اس سے کوئی کرامت بھی صادر ہوتی ہے یا نہیں، یا یہ آدمی صاحب تصرفات ہے یا نہیں، یا اس کو کشف ہوتا ہے یا نہیں، یا یہ جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ امور لوازم مشیخت یا ولایت میں سے نہیں۔ اسی طرح یہ نہ دیکھے کہ اس کی توجہ سے لوگ مرغ بسمل کی طرح
تڑپنے لگتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ بھی لوازم بزرگی میں سے نہیں، اصل میں یہ ایک نفسانی تصرف ہے جو مشق سے بڑھ جاتا ہے. غیر متقی بلکہ غیر مسلم بھی کر سکتا ہے اور اس سے چندہ نفع بھی نہیں، کیونکہ اس کے اثر کو بقا نہیں ہوتا. صرف مرید غبی کے لیے جو ذکر سے اصلاً متاثر نہ ہوتا ہو، چند روز تک شیخ کامل کی اس عمل سے اس میں ایک گناہ تاثیر اور انفعال قبول آثار ذکر کا پیدا ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ خواہ مخواہ لوٹ پوٹ ہی ہو جائے. طریقہ کار اکثر درویشوں سے ملتا رہے جن پر کمال کا احتمال ہو اور کسی کی عیب جوئی اور انکار میں پیش قدمی نہ کرے، مگر جلدی سے بیعت بھی نہ کرے. اول یہ دیکھے کہ شریعت پر مستقیم ہے یا نہیں، اگر مستقیم نہیں اس سے علیحدہ ہو جائے، گو اس سے خوارق وغیرہ صادر ہوتے ہوں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کا پیرو ہے اور اس کا کام حد سے بڑھا ہوا ہو، اس کا کہنا نہ مانو. اگر شریعت پر مستقیم ہے یعنی عمل پیرا ہے تو خود اس کا نیک اور ولی ہونا تو ثابت ہو گیا، مگر اس شخص کو تو تربیت و تکمیل کی ضرورت ہے. اس لیے ابھی بیعت نہ کرے بلکہ یہ بھی دیکھے کہ اس کی صحبت سے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت، دنیا اور معاصی سے نفرت کا کچھ اثر پیدا ہوتا ہے یا نہیں. کیونکہ حدیث شریف میں اولیاء اللہ کی یہی علامت ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، یعنی جب انہیں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے. اکثر عوام کو تھوڑی صحبت میں اس کا محسوس کرنا دشوار ہے. اس وقت یوں چاہیے کہ اس کے مریدوں میں سے جس کو عاقل راست گو دیکھے اس سے شیخ کی تاثیر کا حال دریافت کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو. اور حدیث شریف میں ہے انما شفاء العی السوال، جہل کی شفا اور دوا اوروں سے سوال کرنا اور دریافت کرنا ہے. اگر کوئی معتبر آدمی شہادت دے تو اس کا اعتبار کرے، اور جو بہت آدمی ویسی ہی شہادت دے تو زیادہ اطمینان کا باعث ہے، مگر وہ گواہی دینے والے قرائن سے سچے معلوم ہوتے ہیں. مریدان ہم ہی پر آنند یعنی مرید پیروں کو چڑھا بڑھا دیتے ہیں کہ مستاق نہ ہوں، اور اگر خود وہاں نہ جا سکے یا اتنی فرصت ہمت نہ ہو تو دوسرا طریق مکاتبت طویلہ یعنی بذریعہ تحریر اس سے کچھ طریق پوچھ کر اس پر عمل کرے، پھر اپنے احوال سے اس کو اطلاع کرے، پھر جو وہ تجویز کرے اس کا اتباع کرے. اس طرح لمبی مدت تک کرتا رہے. اس کے بعد اگر دل چاہے بیعت کی درخواست کرے، پھر جو کچھ جواب دے اس پر راضی رہے. یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.